کہ نبی کی زبان مبارک پر علی ولی اللہ کا کلمہ جاری ہوا. کبھی سرکار نے یہ ترکیب بھی بولی ہو عربی زبان کا یہ جملہ علی ولی اللہ، اگر نبی کی زبان مبارک پر یہ جملہ آیا ہو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو ہمارے ایک عالم دین نے جناب عبداللہ جروار صاحب نے، ابھی زندہ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے روڑھی میں مناظرہ قبول کیا. روڑھی میں مناظرہ ہوا اور اہل سنت کی کتاب ہے، بچے نام نوٹ کریں، فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب، سینکڑوں سال پرانے سنی محدث، سنی عالم دین، ہمارے عزیز، ہمارے بھائیوں کے عالم دین. سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، سنی ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں بولو، سنیوں کو اپنی جان بولو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اللہ ہم اس ملک میں سنی شیعہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں، مجلسوں میں بھی سب آتے جاتے ہیں. اس وقت بھی مجھے معلوم ہے کہ ایک تعداد اہل سنت کی مجلس میں آئی ہوئی ہے، اور ہم یہ شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے کہ شیعہ کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. عزاداری امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ مالک نہیں ہے عزاداری کے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی فرش عزائے حسین پہ آ کے بیٹھا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، اور مہمان کا خیال رکھنا میزبان کے نوکروں کا کام ہے. تو ہمارا کام ہے کوئی سنی آ کے بیٹھے اس کا زیادہ خیال کیجیے گا. ایک جوان ہے وہ تشیع کی طرف راغب ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نام بھی اس کا ابو ہریرہ ہے. جی وہ آتا ہے بابل میں، تم جانتے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے سال مشی میں گیا. مشی اور مشی یہ لفظ صحیح کیجئے، مشی لفظ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد بھائی. اللہم صلی علی. تو وہ کہنے لگا کہ میں مشی میں اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک جگہ ایک شوارما تقسیم ہو رہا تھا، اور ایک لبنانی جو ہے وہ بانٹ رہا تھا تبرک. جگہ جگہ تبرک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، آپ گئے ہیں. تو کہنے لگا میرا دل کر رہا تھا یہ کھاؤں، مگر رش اتنا تھا کہ میرا مجال ہی نہیں تھی، کہ اور ہمیں آگے بھی بڑھنا تھا، ہمارا قافلہ، ہمارا گروپ آگے نکل جاتا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا کروں، یہ تو مجھے نہیں مل سکے گا، یہاں تو بڑا رش ہے. تو کہنے لگا میرے دوست نے مجھے کہا کہ دور سے کھڑے ہو کے کہا انا سنی. پہلے تو اس نے کہا بھائی کیوں، مجھے کیا؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہوگا، تم کر کے دیکھو. کہنے لگا دور سے ہی اس نے آواز دے کر کہا، وہ کہتا ہے میں نے آواز دے کر کہا انا سنی. تو وہ جو لبنانی جو بانٹ رہا تھا تبرک، وہ کہنے لگا وہ اس تخت پہ کھڑا ہوتا ہے کسی چبوترے پہ، کسی بلند جگہ پہ، وہاں سے وہ اتر کر آیا اور کہا پہلے تمہیں دوں گا. تو اگر کبھی ہمارے مجلس میں کوئی غیر شیعہ کے بیٹھے تو میں اپنے جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، نیاز آپ بعد میں کھا لیجئے گا، اسے پہلے کھلائیے، اس کا خیال پہلے کیجئے. اچھا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود بنائی خود کھا لی. کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں کھلائیں جو نہیں کھاتے. پڑوس میں بھی بھیجیے. امام بارگاہ کی 4-6 گلیاں جتنی بھی ہیں نا، سارے امام بارگاہ کے پڑوسی ہیں. تو نیاز بھیجیے، اگر لوٹا دیں تو ناراض نہ ہوں، دوبارہ بھیجیے گا. دوبارہ بھی لوٹا دیں تو ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. مولا خوب جانتے ہیں کہ کیسے اپنے چاہنے والوں میں اضافہ کرنا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ تیسری دفعہ سے زیادہ مسئلہ بنے گا. اب تیسری دفعہ ان کے یہاں سے نیاز آئے گی، ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ حسین کا شربت اور شبیل اثر نہیں کرے گا؟ ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں. جو حلق سے اترتا ہے نا، پانی ہو یا شربت ہو یا لقمہ ہو، اس کے اثرات ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں. ویسے اللہ کا کام بڑا نرالا ہے. جو لوگ نیاز نظر کو نہیں مانتے، جو سبیلوں کو نہیں مانتے، جو کالے کپڑوں کو نہیں مانتے، جو قبروں پہ جانے کو نہیں مانتے، اللہ نے سب سے منوا لیا ہے. جو مزارات پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم کا طواف بھی کرتے ہیں. وہ ناٹی سی دیوار، چھوٹی سی دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، حتیم، اس کا طواف بھی واجب ہے. کوئی شارٹ کٹ مار کے کعبے کا طواف کر لے اور اسے چھوڑ دے، اس کا عمرہ باطل ہے.
اس کا حج باطل ہے. وہ چھوٹی دیوار کا طواف بھی کرنا ہے, وہ کعبہ تو نہیں ہے, وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر ہے. تم نہیں مانو, میں طواف کرواؤں گا. جو سبیلوں کو نہیں مانتے وہ زمزم لا لا کے بانٹتے ضرور ہیں. یہ نہ مانے میں منواؤں گا. جی توجہ کر لیا آپ نے. تو مجھے اور آپ کو بڑے پیار سے محبت سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. کہنے لگے جی میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر علی ولی اللہ دکھا دیا. تو ہمارے عالم نے دکھا دیا, اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت کے 8 دروازوں پر, دوزخ کے 7 دروازے ہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ نے دوزخ کا دروازہ کم رکھا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے. دوزخ کا دروازہ کم رکھا ہے, جنت کو بڑا رکھا ہے, وہ جنت میں جانا دیکھنا چاہتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. یہی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا. ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے, میری جان میری عزیز مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کلمہ بڑھا دیا. میں نے کہا نہیں, ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں, آپ نے گھٹا دیا. ایک کتاب تو نہیں ہے جس میں علی ولی اللہ تک کلمہ نبی نے پڑھا ہے. نبی نے پڑھ کر بتایا ہے, نبی نے بتایا ہے کہ یہ الفاظ ایسے بولو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟